السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ آپ سب کے ٹھیک ہیں جی؟ اور ماشاء اللہ سے جی یہ ہماری آخری سحری تھی جو کہ ذوحان کی دادوں کے گھر میں تھی، اور ذوحان جو ہے وہ میرے لیے اس ٹائم جاگ چکے تھے اور بالکل فریش تھے، اور میں تو بالکل سوئی نہیں تھی، اور پھر ذوحان بھی اٹھ گیا تھا تو میں نے کہا چلو ذوحان کو کارٹون لگا کے دے دیتی ہوں۔ پھر میں نے اس ٹائم عشاء کی نماز پڑھی کیونکہ میری نماز بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی، اور پھر میں نے ذوحان کو اٹھایا اور اس کو اس کی دادوں کے پاس لے کے جا رہی تھی۔ اور اس ٹائم موسم اتنا اچھا اور اتنا زبردست تھا نا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایک تو بارش بھی ہوئی تھی کیونکہ جب ہم پشاور سے آ رہے تھے نا تو اس ٹائم بھی بارش ہو رہی تھی نا رستے میں، تو اس وجہ سے بھی موسم بہت ٹھنڈا تھا جی۔ یہاں پر ہم جا رہے ہیں ذوحان کی دادوں کے پاس، جو کہ ہمارے لیے لکڑیاں جلا کر جی اس میں پراٹھے بنا رہی ہیں۔ آئیے دیکھیے جی، اتنے مزے کا لگ رہا تھا یہ۔ ایک تو سحری کے ٹائم ویسی ٹھنڈا موسم ہو اور پھر ایسے آگ جلی ہو اور پراٹھے بن رہے ہوں گرم گرم، تو وہ ویسے بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو اس کی دادو یہاں پہ ہمارے لیے پراٹھے بنا رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی۔ تو ذوحان کو جو ہے میں نے اس کے پاپا کو دیا، میں نے کہا آپ اس کو روم میں لے جائے، کیونکہ وہ مجھے روم میں چھوڑ کے خود یہاں پر آ کر بیٹھ گئے تھے، تو میں نے کہا اس کو آپ روم میں لے جائے، کیونکہ یہاں پر پودے وغیرہ ہیں تو بچہ ہے نا تو بچے ڈر جاتے ہیں، تو اسی لیے جی میں نے اس کو اس کے پاپا کو دے دیا اور وہ جا چکا تھا۔ اس کے پاپا کا تو بالکل بھی جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جو ہے میں نے زبردستی بھیج دیا۔ اچھا جی، اور یہ ہمارا پراٹھا جو ہے بس تیار ہونے والا تھا۔ اس کے علاوہ جی جو ہم نے چائے اور بنائی وہ بھی ہم نے اسی آگ پہ بنائی۔ ویسے تو یہاں پر جو ہے سلنڈر یوز ہوتے ہیں نا، کیونکہ گیس نہیں ہے یہاں پر۔ یہ یہاں سے 5 منٹ کے راستے تک، جو پیچھے راستہ ہے نا وہاں تک گیس ہے، بٹ یہاں ابھی تک نہیں آئی۔ پائپس وغیرہ تو ڈلے ہوئے ہیں، اب انشاءاللہ تعالی آ جائے گی، لیکن مجھے سلنڈر والے پراٹھے اتنے اچھے نہیں لگتے، تو یہ جی ہمارے لیے اسپیشلی ہمارے لیے جو ہے یہ اس میں بنا رہی تھی، اور بڑے مزے کے تھے جب میں نے کھائے تھے۔ اور ساتھ جی میں نے انڈا کھایا تھا کیونکہ مجھے سحری میں سالن اتنا اچھا خاص اچھا نہیں لگتا، تو بس پھر میں نے انڈا اور پراٹھا کھایا جی۔ پھر میں جی روم میں واپس آ گئی، اور روم میں ذوحان جو ہے وہ اپنے بابا کے پاس تھا، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بابا۔ اور وہ اچھا یہ جو میرے بیڈ پہ آپ لوگ کو چادر پیچھے ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اور سائڈ ٹیبل کے اوپر، اصل میں خود یہاں پر تھی نہیں، تو ان لوگوں نے ڈسٹ کی وجہ سے نا بیڈ کے اوپر سائڈ ٹیبل کے اوپر ایسے چادریں ڈال دی تھی تاکہ فرنیچر خراب نہ ہو۔ لیکن جب میں آئی تو میں اتنی تھکی ہوئی تھی نا، تو پھر میں نے وہ نہیں اتاری، تو میں نے سوچا کل میں روم سیٹ کروں گی تو پھر آرام سے سب کچھ کر لوں گی جی۔ اور سب سو گئے تھے سحری کے بعد، لیکن میں ایک جاگی ہوئی تھی جی۔ 7 بج گئے تھے اور ذوحان جو ہے وہ نہیں سو رہا تھا، پھر میں اس کو لے کر باہر آ کر بیٹھ گئی، بس وہ کھیل رہا تھا، اس نے مجھے بالکل تھکا دیا تھا، اور پھر میں نے سوچا میں بھی ذرا اس کو تھوڑا سا تھکا دوں تاکہ یہ سو جائے۔ اچھا جی، پھر ہم لوگ جب یہ تھک گیا سو گیا تو پھر ہم لوگ جی اٹھے 12:30 بجے، اور پھر جی میں نے ذوحان کو نہلایا، اس کی دادوں نے اس کو نہلایا جی۔ پھر اس کی دادوں نے اس کو نہلایا تو میں نے اس کو چینج وغیرہ کیا۔ پھر جی کل عید تھی تو میں نے عید کے لیے نہاری بنا رہی تھی، اور یہ بھی میں جی آگ لکڑیوں میں ہی بنا رہی ہوں، کیونکہ سلنڈر میں جو ہے وہ اتنا سلو ہوتا ہے نا، تو بس پھر میں نے کہا چلو میں اس میں بنا لیتی ہوں۔ یہ نہاری جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ریسیپی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئل میں جو ہے وہ تھوم ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دینا، اس کو تھوڑا سا 3-4 منٹ پکانا ہے، تھوڑا سا براؤن ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے نہاری مسالہ پورا پیکٹ ڈال دینا ہے، پھر اس 2-3 منٹ پکانے کے بعد نا مسالے کو وہ آئل چھوڑ دے گا۔ جب وہ آئل چھوڑ دے تو آپ نے اس میں جو ہے وہ گوشت ڈال دینا، اور پانی ڈال کے گوشت کو تھوڑا سا بھوننا ہے 3-4 منٹ، پھر پانی ڈال کے بند کر دینا ہے جی۔ تو میں نے اسی طرح کیا، اور یہاں پر جی ذوحان کا فوٹو شوٹ کرنے لگے تھے ہم لوگ، اور لیکن یہ کہ پودے وغیرہ تھے نا تو مسکیٹو وغیرہ بہت زیادہ تھے، تو ہم نے جو ہے اس کو پلوں میں لٹایا ہوا تھا،
اور یہاں پہ جی زوہان گرنے لگا تھا، اس کے پاپا نے اس کو پاؤں سے کیچ کر لیا، پکڑ لیا اس کو۔ اچھا جی، یہاں پر افطاری کے ٹائم ہونے لگا تھا تو میری جو مدر ان لا ہے وہ جی تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ تندور میں روٹیاں وہ کیسے بنا رہی تھی۔ مجھے تو اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہمبیر روٹی کھاتے، لیکن مجھے ہمبیر روٹی اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ جی میرے لیے پتیرا آٹا جو ہے وہ گوندتی ہے، پھر میرے لیے وہ الگ سے اس آٹے کی روٹی بناتی ہے۔ تو لیکن ابھی تو یہاں پر اس ٹائم ہمبیر روٹیاں بنا رہی تھی اور یہ بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہ ہے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، آگ جل رہی ہو تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ ہاتھ بندے کا نہ جل جائے، کیونکہ وہ تپش آ رہی ہوتی ہے نا ہاتھوں پہ۔ بٹ میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا آپ کو ہاتھ آپ کا جلتا نہیں ہے؟ تو مجھے کہتی ہے نہیں بالکل بھی نہیں جلتا۔ تو بس ان کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے اس چیز پہ۔ تو اچھا جی، یہاں پر جی پھر میں بنانے لگی تھی پکوڑے۔ میں نے آج پکوڑے بڑے اچھے اور بڑے مزے کے بنائے تھے، کرسپی والے پکوڑے میں نے بنائے تھے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے نہاری جو ہے وہ بس وہاں تک کی بس پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکا دیا تھا۔ اچھا، نہاری کے جو گوشت ہے وہ آپ نے صحیح نرم، مطلب اچھے سے اس کو وہ گل جائے، ٹھیک ہے۔ جب وہ گل جائے تو آپ نے اس کو کھولنا ہے، اور اس میں ہے کہ سالن موجود ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کپ پانی لینا ہے، اس میں آپ نے 3 کھانے یہ سالن کے چمچ جو ہوتے ہیں نا، میدا ڈال دینا ہے۔ میدا یا آٹا آپ کی اپنی مرضی، لیکن میدا جو ہے وہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ اسے میدا ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے، اور اس پیسٹ کو جو ہے نا آپ لوگوں نے نہاری کو جو دھیمی آنچ میں رکھا ہوگا اس میں ڈالنا ہے، اور ساتھ ساتھ چمچہ مارنا ہے۔ تو آپ لوگ کی نہاری تیار۔ اوپر سے الگ سے پیاز کو براؤن کر کے آپ وہ بھی ڈال دیں۔ یہ جی زوہان کے بابا آ گئے تھے اور وہ ہم سے عید مل رہے تھے، عید کی نماز پڑھ کے آ گئے تھے۔ اور زوہان کا موڈ جو ہے وہ اس ٹائم سخت خراب ہو چکا تھا۔ ایک تو اس کا موڈ ہمیشہ غلط ٹائم پہ خراب ہوتا ہے، اور اس کے بابا اس کو چپ کرا رہے تھے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جی زوہان کی پپو آ گئی تھی، وہ لوگ ابھی گئی ہیں، ابھی اس کی دوسری پپو آئیں گی۔ بھی میں نے اپنا کمرہ اچھے سے صاف کر لیا ہے، اور بس سارا دن ہمارا ایسے ہی گزر گیا۔ اور چلے جی، آپ سب کو میری طرف سے بہت عید مبارک، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔